ہمارے مہمان ہیں حاجی غلام احمد بلور صاحب، پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں۔ حاجی صاحب، یہ جو آپ کی کتاب ہے میں کیوں نہیں ٹوٹا، اس میں بہت سی باتیں ہیں جو پاکستان کی جو سیاست کے طالب علم ہیں ان کے لیے بڑی نئی چیزیں ہیں۔ مثلا اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ 1972 میں 1972 میں آپ کو پارٹی نے کہا کہ باچا خان کو افغانستان سے واپس لے کے آؤ، کیونکہ آپ کی یہاں پہ حکومت بن گئی تھی۔ تو آپ جب گئے جلال آباد ان کو ملنے کے لیے تو وہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ اندرا گاندھی نے باچا خان کو آفر کیا ہے کہ ان کو اگر آپ انڈیا آ جائیں تو ہم آپ کو انڈیا کا پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں، لیکن باچا خان نے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا جس طرح مہاتما گاندھی جو ہے وہ کسی عہدے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا تو مجھے بھی کسی عہدے میں دلچسپی نہیں ہے، اور پھر آپ ان کو لے کے پاکستان آ گئے۔ تو یہ جو بات ہے کہ باچا خان نے انڈیا کا پریزیڈنٹ بننے سے انکار کیا، یہ آپ کا اتنا بڑا باچا خان مرکز ہے تو وہاں پہ بھی بہت سی کتابیں چھپی ہیں، وہ ان کتابوں میں مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی۔ بھائی جی وہ اس سے پہلے جو اس کتاب میں نہیں ہے، آپ نے سوال کیا تو مجھے یاد آیا، پاکستان بننے سے پہلے بھی ہندوستان کی طرف سے ان کو آفر کی ہوئی دی تھی باچا خان کو۔ باچا خان نے پاکستان بن رہا ہے، بن گیا تو آپ کو وہاں بڑی تکلیف ہوگی، وہ آپ کو تنگ کریں گے، تو آپ اپنے بچوں کو لے کے سیدھا سارے آج انڈیا میں آ جائیں، اور ہم آپ کو جو آپ کے نظام میں اس کے 10 گنا زیادہ زمینیں بھی دیتے ہیں، آپ یہیں رہیں اور اس کو سنبھالیں اور کریں اور انڈیا کی خدمت کریں۔ تو باچا خان نے اس وقت ان سے انکار کرے کہ نہیں، میں اپنی فرزمین کو اور اپنے مجھے ذاتی کرتا ہے تو اس کی مرضی، میں ہر ذاتی سہ لوں گا لیکن اپنی دھرتی کو نہیں چھوڑتا۔ تو اس نے نہیں مانا۔ تو یہ بات بھی جو ہے تو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ میں ان کو لینے ہو تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو انہیں آنا ہے، تو میں بھی گیا تھا، میں کہ ان کے ساتھ مل کر آؤں گا۔ تو ہم جب وہاں سے آئے تو وہاں گیا تو وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایسے ہو۔ پھر میں نے تو اس میں زیادہ تحقیق نہیں کی، لیکن اس میں آئے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو صدر پاکستان کا، انڈیا کا صدر بنا جاتے۔ تو باچا خان نے کہا کہ میں تو ایک تو میں کرسی کا شوقین نہیں، میں کوئی، اور دوسرے کہ گاندھی جی کے بعد ہمارے پاس آپ ہی ایک ایسی شخصیت رہ گئے ہیں جو جنگ آزادی کی جنگ میں جن کا ایک بڑا مقام ہے، تو ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ سب۔ تو باچا خان نے کہا کہ گاندھی جی صدر بنے، وہ نہیں بنے تو میں کیسے بنوں گا، اور میں کیوں بنوں گا، میں تو اپنا اس میں ہوں، ہمارا جو پاکستان میں رہوں گا، آپ کو اپنا انڈیا مبارک، مجھے پاکستان مبارک، اور میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا حاجی صاحب، اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، آپ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 186 پہ ایک بڑی اہم تاریخی بات لکھی ہے کہ باچا خان نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو یہ پیشکش کی کہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور شیخ عبداللہ کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور شیخ عبداللہ جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دینے پہ راضی ہو جائے گا، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جمہوریت رکھیں گے اور اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو بات جو ہے وہ آگے چلائی نہیں گئی، اور کچھ نام بھی لکھے ہیں کہ کچھ لوگ جن کو آپ نے باچا خان نے خط لکھا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ باچا خان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو یہ کیا واقعی باچا خان کے شیخ عبداللہ سے بہت اچھے تعلقات تھے؟ شیخ عبداللہ بھی کانگریسی تھے، باچا خان بھی کانگریسی تھے، تو سب کے ساتھ کانگریس والوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ وہ ایسا ہے کہ یہ بات مجھے باچا خان، مجھے یہ میم شین میاں محمد شفیع تھے، لاہور کے صحافی تھے، انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ میں گیا باچا خان کو تو جیل میں ڈالا ہوا تھا، اور باچا خان کے ساتھ ملاقات پر پابندی، کوئی ملاقات کر نہیں سکتا تھا۔ یہ تو ہمارے پاکستان میں نا ابھی لوگ کہتے ہیں ملاقات ہفتہ ہوا، 10 دن پہلے، ہمیں تو حیدرآباد جیل میں ہم گئے تو ہم میں 2 سال میں پہلے 1 سال جو تھا اس میں ہم پہ بالکل کمپلیٹ ملاقات بند تھی۔ ہم گھر سے 1000 میل دور پڑے تھے، اور ہمارے بچے چھوٹے، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں، 1 سال پورا ہم پہ ملاقات نہیں بند تھی۔ 1976-77 کی بات، پہلے جو بات ہے تو وہ ان پر ملاقات بند تھی۔ تو پھر میم شین نے مجھے بتایا کہ میں نے کوشش کی تھی، تو پھر میں ڈاکٹر بن کے گیا، میں نے کپڑے پہنے ڈاکٹر کے، کو ہاتھ میں لیا، بیگ لیا، اور میں آیا کہ میں باچا خان کو، مجھے حکومت نے بھیجا، میں باچا خان کو ملنا، دیکھنا اور چیک کرنا چاہتا ہوں۔ تو سوڈان کے دن مجھے اندر بھیج دیا، اب کہتے کہ میں تحقیق نہیں کی، میں اندر گیا، ان کے پاس بیٹھا، میں نے پہلے ان کو لگا کے بتایا، سیدھا میں دیکھا، ان سے مل کر نبض دیکھی، اور پھر میں نے اس آہستہ سے کہا کہ میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں، میں پولیٹیکل بات کرنے۔
تو اس باتوں میں منشی نے مجھے بتایا کہ بادشاہ خان نے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں، اگر یہ حکومت چاہے تو میں شیخ عبداللہ سے بات کرتا ہوں، اس پر میرا نہرو تھے کہ نہرو سے بھی بات کرتے ہیں، اس سوال کو ختم کر دینا چاہیے، ہم ملک کو جینا ہے تو ساتھ جئیں تو بہتر رہے گا لڑنے کی جھگڑے کرنے کی بات۔ تو وہ پھر آپ ان کو کہیں کہ مجھے یہ چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں کہ ملک کی خدمت کر سکوں۔ تو ومسن کہتے ہیں میں نے جا کے یہ بات اس وقت ممڈوٹ صاحب شاید تھے، افتخار ممڈوٹ وزیر اعلیٰ تھے، کہتے میں نے ان سے بات کی، انہوں نے جا کے لیاقت علی خان سے بات کی، جس سے وہ یہ کہتے ہیں۔ تو لیاقت علی خان نے کہا کہ اس بڈھے کو آگے مائے، یہ ہمارے لیے ایک دوسرا قائد اعظم بنانا چاہتے ہیں، چھوڑو اس کو، دفع کرو اس بڈھے کو۔